السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. کہندے ہن میں نہیں روندی, مینو ویکھ کے لوگ روندے نے. پہلے تو ہم کہتے تھے نا, میں جناب ساتھ ساتھ چائے بھی بنا رہا ہوں تو میں نے تھوڑا بند کیا. تو پہلے تو ہم کہتے تھے نا کہ پی ٹی آئی میں جناب حصے بکھرے ہو گئے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. ہوں آپ ایک دوسرے تے الزام لا رہے ہیں. واہ بھائی واہ. ویسے تھڑتھلی مچائی ہے ان میں فواد چودھری نے. فواد چودھری نے کہا جی کہ یہ جو حادثاتی لیڈر ہے سارے, شیر افضل مروت اور یہ سارے, ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی لیڈر ہیں؟ یہ تو حادثہ جب ہوتا ہے, زلزلہ آتا ہے تو بیچ میں سے کوئی چیزیں نکلتی ہیں, تو یہ اس طرح کے لیڈر ہیں. یہ عمران خان کو لوٹ رہے ہیں. عمران خان کو چاہیے تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھتے. ہاں جی, انہوں نے باجوہ کے متعلق بھی بہت باتیں کی ہیں, باجوہ کے متعلق بھی. میں یہ اب میری یہ چائے تیار ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ یہ چائے بھی آپ کو تیار کر کے دکھاتا ہوں. تو انہوں نے عمران خان کو یہی کہا ہے کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھتے تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. اور شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ جس دن فواد چودھری نے اینج کر کے دوڑ لائی سی نا کچہری دے وچ, ساڈا ساری پی ٹی آئی دا سر جھک گیا سی. پھر شبلی فراز نے کہا ہے, ہاں پھر جناب فواد چودھری نے کہا جی کہ یہ حامد خان اور شیر افضل مروت جیسے لوگ چوہے کی طرح, میں نہیں کہہ رہا, حامد خان میرے تو استادوں جیسے ہیں, چوہے کی طرح پی ٹی آئی کو کھا رہے ہیں, چوہے کی طرح. یہ انہوں نے کہا ہے جی. ٹھیک ہے, اللہ جی چائے تیار ہو گئی ہے تو ہوں جناب میری گفتگو جاری ہے. اچھا جانا نہیں کسی پاسے. اے تھوڑے سامنے آج میں چاہ پانا ہوں, ادھر دیکھو. لو جی چاہ تیار تو ہوں میری گفتگو بھی تیار ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ چوہے کی طرح پی ٹی آئی کو جناب وہ کھا رہے ہیں اور یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور حامد خان نے کہا جی کہ سب سے بڑا چور ہے فواد چودھری. ٹھیک ہے. اور شیر افضل مروت کا بھی میں نے آپ کو کہانی سنا دی ہے. شبلی فراز اپنی علیحدہ راگنی الاپ رہا ہے, وہ اور پتہ نہیں امین گنڈا پوری یا کس کے خلاف ہے. ادھر بھی علیحدہ گروپ ہے, علی احمد کا گروپ, امین گنڈا پوری کا گروپ. سر جی میں اگر لفظوں میں بیان کروں نا تو دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. ساری آج بھی سارے ٹی وی چینلوں کی خبر ہی یہی ہے کہ پی ٹی آئی میں 2 دھڑے ہو گئے. میں کہا 2 نہیں 6 دھڑے کا. وہ شبلی فراز دا دھڑا, فواد چودھری دا دھڑا, لکی شیر افضل مروت دا دھڑا, امین گنڈا پوری دا دھڑا. تو یار ایک دھڑا عمران نو ہی دے دینے ہیں نا. ویسے اس کا سر حل یہ ہے کہ جیسے یہ زلزلہ آ گیا, پی ٹی آئی کے اندر سے ہی زلزلہ آ گیا. جیسے زلزلہ آتا ہے نا تو ساری پرانی عمارتیں گر جاتی ہیں, تو جن کو دراڑ آئے ان کو بھی گرا دیتے ہیں. پی ٹی آئی کو ہی ختم کر دو. میں تو کہتا ہوں پی ٹی آئی کو ہی ختم کر دو. میری پارٹی ہے پاکستان جسٹس پارٹی, اس کا ویسے بھی تحریک انصاف کا مطلب ہے جسٹس پارٹی. آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کا مطلب بھی یہی ہے, جسٹس. آؤ سارے جسٹس پارٹی جاؤ. جسٹس پارٹی جاؤ, نہا دھو کے وضو شضو کر کے آ جاؤ. ٹھیک ہے. پھر نویں شروع جڑا نا کہانی. اسی طرح ہی پارٹیاں بن رہی ہیں نا, اسی طرح بن رہی ہیں ساری پارٹیاں, اسی طرح بن رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جناب ان کی, اب مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کدے نال گل کراں. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں کدے نال گل کراں, فواد چودھری نال گل کراں, لکی شیر افضل مروت نال گل کراں, میں کدے نال کراں. اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. مولانا فضل الرحمان, مولانا صاحب ہم آپ کے بڑے ویل وشر ہیں, ہم آپ کو کہتے ہیں اس گند میں نہ پڑو. اپنی تحریک چلاؤ, چلا نہ سکتے ہو تو چلاؤ, اکیلے چلاؤ. آپ کو کسی اتحاد کی ضرورت ہے, اور اتحاد بھی یہ گندا جنہوں نے آپ کو ڈیزل کر کے بچے گلی گلی میں آپ کو جائیں تو وہ ڈیزل کہہ رہے ہوتے ہیں,
जैसे नवाज शरीफ जरदारी को चोर चोर कह रहे होते हैं, आपको डीजल डीजल कह रहे होते हैं, इसलिए इसके पास ना जाएं। ये मैं हाथ जोड़ता हूँ, इसके पास ना जाएं, अपना अकेला काम करें, आपको ज़रूरत ही नहीं है ज़रूरत। अब एक ये पहलू है कि दिल टोटे टोटे हो गया। अब दूसरा पहलू जी, इमरान खान ने कहा है कि कल मैं सारी क़यादत को जेल बुला रहा हूँ और दोनों में सुलह भी कराऊंगा और सबको बुलाऊंगा, दोनों तीनों जितने भी हैं चारों उनको बुलाऊंगा। क्यों भाई, इमरान जेल में है या इमरान जमान पार्क में बैठा है? और जेलर साहब तुम्हें कोई एहसास नहीं है, और पंजाब की हुकूमत तुम्हें कोई एहसास नहीं है कि वो जेल से बैठ के सारे पार्टी के मामला चला रहा है? ये जेल है यार। वैसे जो इमरान खान ने जेल की तारीफें बताई है ना, 8 कमरे, 10 डॉक्टर, देसी मुर्गे, देसी चरगे, लाओ मुझे भी जेल में डाल दो मुझे भी ऐसी जेल में, यही सहूलतें मुझे दो, फिर टीवी, एसी, फ्रिज, हर चीज दी हुई है। और जो पार्टी के लोग मिल रहे हैं वो तो अंदर बड़ा खुश है। और भाई उसको मच जेल भेजो जिसकी बिजली भी काट दी गई है यार। लेकिन इनको क्या समझाएं, ये कहते नहीं जी हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो मैंने तो कहा था कि जब मुझे आप टिकट देना ना नून लीग वाले, तो मुझे वजीर जेल खाना जात बनाना, मैंने कहा था ना। अल्लाह के बंदे, जो कैदियों वाला वो तो करे ना, चले आप इम्तियाजी सलूक ना करें। जो आम कैदियों को आपने दी हुई हैं एक्सरसाइज मशीनें, आम कैदियों को देसी मुर्गे बकरे खिलाते हो तो फिर ठीक है, फिर हमें कोई इतराज नहीं है। जो आम कैदी हो, मैंने तो कहा है कि आप फिर मुझे भी जेल में डाल दो भाई, हम तुम सब जेल जाना मांगता है। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए। आज मैं बड़ा खुश हूँ, इधर बड़ा खुशी से बना रहा हूँ, इसलिए मेरी वीडियो आप भी एंजॉय करें, एंजॉय करें। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, सब उसकी जुल्फ के असीर हुए। हम सब जेल जाना मांगता है हमको डालो जेल में। अब मैं अपने दोस्तों के नाम ले लूं जो जो जेल में जाना चाहते हैं, वो कहेंगे यार सानू तुसी क्यों आप फंस रहे हो, सानू क्यों फंसा रहे हो। ठीक है, तो ये सूरत हाल है भाई। जेल मैनुअल के मुताबिक उसके साथ ट्रीट करें, अलहदा ट्रीट ना करें। हम नहीं कहते कि उसको कोई अलहदा अजियतें दें, तकलीफ दें, ना दें। साबिक वजीर आज़म है, नवाज शरीफ भी तो साबिक वजीर आज़म था ना, जिसको जनाब अली अटक जेल में पहुंचाया गया था, याद है। और इसी इमरान ने कहा था कि इनके मैं जनाब वो पंखे तो जाके उतारूँ ना अमेरिका में, अमेरिका में। वाह जी वाह। अच्छा जी, तो आज इधर आखिरी दिन है, बरतानिया में इलेक्शन हो रहे हैं, जहां मैं हूं ना बरतानिया में इलेक्शन हो रहे हैं, आखिरी दिन है। यकीन करें, एक रैली, एक झंडा, एक कैंपेन, एक जलसा या जलसी मैंने नहीं देखा। मैंने जरा भी नहीं देखा, जरा भी। 1 महीने से मैं इधर हूं ना, मैंने ना पहले दिन देखा है ना अब देखा है, कुछ भी नहीं है। और सुबह इलेक्शन है, ठीक है ना। ये इलेक्शन होते हैं, कोई सब पुरअमन है, कोई जाएगा, कोई कंप्यूटर से वोट डालेगा, कोई इधर बॉक्स रखे होंगे वो डालेंगे। तो हमारे जो खालिद साहब वोट डालने जाएंगे, मैं उनके साथ जाऊंगा, देखूंगा और आपको वीडियो बना के भेजूंगा। बस टीवी शीवी पे कुछ चल रहे हैं वो बातें वगैरह, बाकी कोई इधर कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं है, बिल्कुल ही। ठीक है, तो क्रिकेट में जनाब वाली वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल बड़ी तब्दीलियां लाएंगे, कह रहे हैं कि सारे पुराने खिलाड़ियों को बदल देंगे। वैसे इनकलाबी सूरत हाल बनानी है ना, ये 11 खिलाड़ी है ना, 11 के 11 को बदल दे। किसी की कारकर्दगी भी अच्छी नहीं रही और नए ले आए। जैसे वो कहते हैं, अल्लाह ताला कहता है कि जनाब अगर तुम सीधे नहीं ना होगे तो तुम्हारी जगह नई कौम आ जाएगी। नहीं सुधरे ना, इन्हों की जगह तो नई कौम, नई टीम आ जाए नई टीम। क्या ख्याल है जी ਤੁਹਾਡਾ? और ये जो 60-60 लाख रुपए तनख्वाहें हैं ना, खुदा के लिए ये बंद करो। ये जो फॉरनर आपने कोच मंगाए हुए हैं ये बंद करो यार। इनको क्या समझाएं हम उधर, आज मैं हैप्पी मूड में हूँ, मैं उधर जा नहीं रहा महंगाई की तरफ, लेकिन इन्होंने तबाही मचा दी हुई है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये साथ ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की जो वीडियो होती है मैं अटैच कर देता हूँ, ये भी ज़रूर सुनें।
جی السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ کو پتہ ہے آج کل ہم سب سے زیادہ جو ہماری توجہ ہے وہ گروپ لائف انشورنس کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور اس کو ہم کامیاب کرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ان ملازمین کا اپنا حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے۔ جب یہی پہلی دفعہ میں نے یہ کیس منظور کروایا نا، تو وہ جج صاحب کہنے لگے یار یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ سر ظلم کی انتہا ہے کہ اپنے یہ پیسے زندگی میں نہیں ملتے، اس کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ قانون یہی ہے نا کہ سروس کے دوران اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو یہ گروپ انشورنس کے پیسے ملتے ہیں، نہیں تو نہیں ملتے۔ بھئی پیسے ہمارے اپنے ہیں، آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ دیں۔ تو الحمدللہ کے پی کے میں بھی ہم یہ کیس جیت گئے ہیں، اور ہم جو ہے وہ بلوچستان میں بھی جیت گئے ہیں۔ سندھ نے بھی گول مول سا جواب دیا ہے، سندھ میں بھی۔ لیکن جو لوگ ابھی رہتے ہیں نا کیس کرنے کے لیے، ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر جو اسلام آباد میں تو انشاءاللہ 16 تاریخ فکس ہو گئی ہے، 16 سپٹمبر، اور لاہور کی بھی ہونے والی ہے۔ تو سندھ کے بھی جو لوگ ہیں خاص طور پہ، وہ بھی اپنے طور پہ جن کو نہیں مل رہا وہ ہمیں سے رابطہ کریں، ہم ان کا انشاءاللہ کیس کرتے ہیں۔ تو یہ جو لمبا انتظار تھا، 4 سال کے بعد یہ کیس لگا ہے، تو اب دوبارہ جو ہے وہ کیس فوری طور پہ لگے گا۔ جو لوگ انتظار میں ان کو کیس کرنا پڑے گا۔ جب تک قانون نہیں بنتا سب کو ایک ایک کو ریٹ پٹیشن فائل کرنی پڑے گی۔ جب قانون بن جاتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ یہ میں بار بار اپنی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو بتاتا ہوں، اس لیے آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب ان کو ملیں گے تو ہم کریں گے۔ بھئی ہم کے پی کے میں ان کو مل رہے ہیں، بلوچستان میں مل رہے ہیں، آپ وہاں کے اپنے دوستوں کو فون کر کے کنفرم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو گروپ لائف انشورنس ہے یہ آپ کے اپنے پیسے ہیں، یہ آپ کو ملیں گے۔ اس کے لیے ہمیں قانون کے دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، اور آپ منصف لا چیمبر سے رابطہ قائم کریں۔ میرے رابطے کے لیے 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، یہاں میرے ساتھ آپ رابطہ قائم کریں انشاءاللہ تعالی، تو آپ کو ہم یہ پیسے لے کے دیں گے۔ یہ ہم بزرگوں کے ساتھ ہیں، ہم بزرگوں کے ساتھ بطور وکیل نہیں، بطور انسان بھی ان کے ساتھ ہے، ٹھیک؟ ان کو کیا مصیبت ہے کہ جناب اپنے پیسے یہ ہمیں نہیں دے رہے، اپنے پیسے ہمیں یہ نہیں دے رہے، تو ہم انشاءاللہ لڑائی جھگڑا کر کے یہ پیسے لیں گے، ٹھیک ہے؟ آلہ صاحب تو بڑی سخت ورزیں کرتے ہو بھائی، آلہ سنیں نہیں کرنی ہے، لیکن مزہ بڑا آ رہے سارے کلاب میں تھے نا، مزہ بڑا آ رہے۔ ایسے بڑے جھوٹے ہی ہوتے ہیں، بڑے مزہ آ رہے ہیں۔ ہاں جی بڑی سپیڈ ہو رہی ہے، 70 پر سپیڈ ہو رہی ہے۔ تو جی یہ ٹرالی ہم نے شاپنگ کی ہے، دیکھیں یہ والی ٹرالی ہم نے پوری لے لی ہے۔ ہم شاپنگ کر رہے ہیں ادھر بڑے ایسکا اسٹور میں۔ تو یہ تربوز لیے ہیں، ایپل لیے ہیں، چکن لیے ہیں، اور یہ بینز لیے ہیں، اور اولیو آئل، فروٹ، ایپل، دہی، یہ ساری چیزیں۔ جی سارا خود ہی بل بن رہا ہے، ہاں خود ہی بل بن رہا ہے، خود ہی مشین پہ آٹومیٹک والی مشین پہ کھڑے ہیں۔ تو ادھر ہی سارا کچھ، ان کے کوئی بندے نہیں ہیں ادھر انتظامیہ کے نا، کہ یہ اتنا بڑا ایسا اسٹور ہے دیکھیں۔
खाने के बाद ये देखें, ये दो चीज़ें हैं रेड आपको नज़र आ रही हैं, गैस करें ये दो चीज़ें क्या हैं। ये एक चीज़ नहीं है रेड, मैं आपको बता दूं। चलें ये देखते हैं कि किस किस का गैस ठीक है। ठीक है, ये गैस करोगे? करो जी, ये दो किड़ियाँ किड़ियाँ चीज़ें ने।